اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے گزشتہ 15 دروس قرآن حکیم میں بہت ساری باتیں میں گزارش کر چکا ہوں۔ لیبیا کے ایک سکالر ہیں ڈاکٹر عقیل حسین عقیل، انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے صفات الانبیاء، 9 جلدوں کے اندر ایک ضخیم کتاب ہے صفات الانبیاء کے نام سے۔ اس میں انہوں نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات کا تذکرہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے بھی انہوں نے اپنی اس کتاب میں ان کی صفات ذکر کی ہیں۔ چونکہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کے حوالہ سے گفتگو کر رہے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات بھی اس حوالہ سے اہمیت رکھتی ہیں، اور ویسے بھی ان کا یہ کام بہت عظیم الشان ہے، تو اس لیے جو انہوں نے صفات ذکر کی ہیں تو مختصر طور پر ان صفات کا بھی میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے انہوں نے 14 صفات ذکر کی ہیں، جن میں سے انشاءاللہ 7 صفات کے متعلق آج کے درس میں اور 7 صفات کے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس میں بات ہو جائے گی۔ انہوں نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پہلی صفت ذکر کی ہے خلیفہ۔ یہ جو آیت مبارکہ شروع میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور پھر نسل انسانی کو بھی کہا گیا ہے۔ خلیفہ کا لفظ خلف سے نکلا ہے، اور خلف کا معنی پیچھے ہونا ہوتا ہے۔ انسان کو یا نسل انسانی کو خلیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ قوم یخلف بعضهم بعضا، ایسی قوم کے جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، ایک نسل ختم ہوتی ہے، پھر دوسری نسل آ جاتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے، تیسری نسل آ جاتی ہے، تو اس لیے خلیفہ کہا گیا۔ لیکن معاملہ صرف اگر اتنا ہی ہو تو
تو یہ چیز تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، جانور بھی نسل در نسل ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ تو صرف اتنا معاملہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور معاملات بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو خلیفہ کہا گیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے صاحب شعور بنایا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے عقل سے نوازا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے کائنات کی تسخیر کی بھی صلاحیت دی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ ساری مل کے تو انسان کی خلافت والی بات کو واضح کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے، سورہ احزاب 33ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 72 ہے، 22واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العزت ایک امانت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پہ بھی اور زمین پہ بھی، والجبال اور پہاڑوں پہ بھی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن ان سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ظالم ہے، جاہل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک امانت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ امانت آسمانوں کو بھی پیش کی، زمین کو بھی پیش کی، پہاڑوں کو بھی پیش کی، لیکن سب نے اٹھانے سے انکار کیا۔ اور یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت آسمانوں کو کوئی چیز پیش کر رہے ہوں، زمین کو کوئی چیز پیش کر رہے ہوں، پہاڑوں کو کوئی چیز پیش کر رہے ہوں، تو ان سب کی جرت انکار کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کیسے انکار کر دیا؟ اتنی جرت ان کے اندر کیسے ہو گئی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے اسی آیت مبارکہ کے حوالہ سے ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو باقی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ اب جب انسان نے اٹھا لیا، اللہ رب العزت اس کو مختلف چیزوں پر پیش کر رہے تھے، تو پھر انسان نے تو بڑا اچھا کام کیا نا، کہ جس چیز کو باقی جو ہے وہ نہیں لے رہے، اللہ رب العزت مختلف چیزوں کے اوپر پیش کر رہے ہیں، سب انکار کر رہے ہیں، تو انسان نے اس کو لے لیا، تو یہ تو بڑا اچھا کام کیا۔ تو جب انسان نے اچھا کام کیا تو پھر آگے اس کی کوئی تعریف ہونی چاہیے تھی نا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں آگے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ حالانکہ بظاہر تو یہ ہے کہ جب انسان نے وہ امانت اٹھا لی ہے تو انسان کی کوئی تعریف ہونی چاہیے، تو اللہ تعریف کرنے کے بجائے ظالم اور جاہل فرما رہے ہیں، تو یہ عجیب سے صورتحال بظاہر نظر آتی ہے۔ تو یہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں، اور تیسرا اہم سوال یہ کہ وہ امانت ہے کیا تھی؟ اللہ اللہ، مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ امانت جو ہے وہ شریعت کا مکلف ہونا تھا، کہ اللہ رب العزت نے شریعت کا مکلف ہونا یہ آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر بھی پیش کیا، پہاڑوں پر بھی پیش کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ ہم اتنی بھاری ذمہ داری اٹھا سکیں۔ لیکن انسان نے کہا کہ ہاں میں اٹھا سکتا ہوں، تو انسان نے آگے بڑھ کے وہ ذمہ داری لے لی۔ اللہ اللہ۔ اب پہلا جو سوال تھا کہ ان چیزوں کو جرت انکار کیسے ہو گئی، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو پیش کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے امانت ان کے سپرد کر دی، بلکہ امانت کو ہم نے پیش کیا۔
اللہ رب العزت نے امانت کو پیش کر کے ان چیزوں کو دونوں اختیار دیے تھے کہ اس امانت کو لینا چاہو تو لے بھی سکتے ہو، اور اگر تم صلاحیت اپنے اندر نہیں سمجھتے، انکار کرنا چاہتے ہو، انکار بھی کر سکتے ہو۔ اللہ نے دونوں چیزیں ان کے اوپر پیش کی تھی، تو انہوں نے اتنی بھاری ذمہ داری اٹھانے سے پھر معذرت کر دی، کیونکہ یہ گنجائش خود اللہ نے دی تھی کہ ضروری نہیں کہ میں سپرد کر رہا ہوں کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، میں تمہارے اوپر یہ پیش کر رہا ہوں، لینا چاہو لے لو، اعزاز مل جائے گا، لیکن نہیں لینا چاہتے تو پھر انکار بھی کر سکتے ہو۔ تو چونکہ یہ گنجائش خود اللہ رب العزت نے دے دی تھی، تو اس لیے انہوں نے معذرت کر دی، آسمانوں نے بھی، زمین نے بھی، پہاڑوں نے بھی معذرت کر دی۔ اب جو درمیان کا سوال تھا کہ انسان نے اس امانت کو لے لیا، انسان نے کہا کہ میں شریعت کا مکلف بنوں گا، تو پھر انسان کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت ظالم اور جاہل فرما رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اس نے آگے بڑھ کے وہ امانت لے تو لی، لیکن جس وقت اس نے آگے بڑھ کے وہ امانت لے لی ہے تو پھر چاہیے یہ تھا کہ اس امانت کا تقاضا بھی تو پورا کرے، اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند بھی تو رہے نا پھر۔ لیکن آگے بڑھ کر اعزاز حاصل کرنے کے لیے امانت لے تو لی، لیکن پھر اس کے اوپر کاربند نہیں رہ رہا انسان۔ انسانوں کی اکثریت جو ہے کیا وہ شریعت کی پابندی کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے نا۔ تو انسان پھر بڑا ظالم اور جاہل ہے کہ اس نے وہ امانت لے تو لی تھی، لیکن پھر اس کو پورا نہیں کر پا رہا، یہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، یہ جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جب اس نے امانت لی ہے تو پھر چاہیے یہ تھا کہ اس کا حق بھی تو ادا کرے، لیکن یہ حق نہیں ادا کر رہا۔ تو یہ جو شریعت کے مکلف ہونے والی بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو یہ ذمہ داری بھی ایک سبب ہے انسان کو خلیفہ قرار دینے کی، کہ انسان کو جو خلیفہ قرار دیا ہے وہ اس لیے بھی کہ انسان کو بہت بڑا ذمہ دار بھی تو بنایا گیا ہے، اس کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے۔ پھر انسان کو خلیفہ بنایا جانا تھا تو پھر اس کی تخلیق بھی احسن انداز میں کی۔ سورہ 3 کے اندر اللہ رب العزت قسمیں کھا کے فرماتے ہیں کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْعَمِيمِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین انداز پہ بنایا ہے۔ تو چونکہ انسان کو خلیفہ بنایا جانا تھا تو پھر بہترین انداز پہ بنایا گیا ہے۔ پھر انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے اللہ رب العزت نے، جیسا کہ اللہ رب العزت یہاں پر آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلائے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو علم حاصل کرنے کا ملکہ دے دیا۔ اللہ اللہ، تو یہ انسان کی گویا کہ بحیثیت خلیفہ تیاری ہو رہی ہے کہ انسان کو صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ پھر جس وقت انسان کو یہ علم دے دیا گیا، علم آدم الاسماء، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہیں بتا سکے۔ تو انسان کو یہ اعزاز بھی دیا گیا کہ انسان فرشتوں کو نام بتائے۔ تو گویا کہ خود سیکھنے ہی کی صلاحیت نہیں، بات آگے پہنچانے کی صلاحیت بھی انسان کو دی گئی ہے، آگے دوسروں کو سکھلانے کی انسانیت کو صلاحیت دی گئی ہے۔ تو یہ خلیفہ بننے کے لیے ایسی صلاحیتوں کی ضرورت تھی۔ پھر خلیفہ بننے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کافی ساری کائنات کو بھی مسخر کیا ہے، اور کیسا مسخر کیا ہے؟ 45ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ الجاثیہ، اس کے اندر تو اللہ رب العزت نے جو تسخیر کا تذکرہ کیا ہے وہ انتہائی حیران کن تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ سورہ جاثیہ 25واں سپارہ ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ،
تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اس کی طرف سے مسخر کر دیا گیا۔ اب انسان کے لیے کتنا کچھ مسخر کر دیا گیا کہ جو آسمانوں میں ہے وہ بھی مسخر کر دیے گئے، زمین کی ساری چیزیں بھی مسخر کر دی گئی۔ تو انسان کے لیے مسخر کرنے کی تو گویا کہ اللہ نے حد کر دی نا، کہ آسمانوں کی چیزیں بھی مسخر کر دی، زمین کی چیزیں بھی مسخر کر دی۔ مسخر کرنا جو ہے یہ دو انداز کا ہوا انسان کے لیے۔ انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا نا، تو دو انداز کے ساتھ اس کے لیے تسخیر کی گئی ہے۔ ایک تسخیر کا یہ انداز ہے، کئی چیزوں پر تسخیر انسان کی اس انداز میں ہے کہ خود انسان کے اپنے اختیار میں وہ کئی چیزیں دے دی گئی کہ تم ان کو استعمال کر سکتے ہو، ان کو ڈھال سکتے ہو، ان سے کئی چیزیں مزید بنا سکتے ہو، کئی چیزوں کے اوپر اس طرح کا کنٹرول دے دیا گیا۔ کئی دنیا کے اندر چوپائے جانور وغیرہ، ان کے اوپر بھی انسان قابو پا سکتا ہے، ان کو بھی اپنے کنٹرول میں لے کے ان سے کئی کام لے سکتا ہے۔ تو ایک تسخیر کا تو یہ انداز ہوا کہ کئی چیزیں تو خود انسان کے اپنے کسی حد تک کنٹرول میں دے دی گئی۔ مکمل اختیار جو ہے وہ تو کسی بھی چیز پر اللہ ہی کا ہے، وہ تو انسان کو نہیں دیا گیا، لیکن کافی حد تک کنٹرول، کافی حد تک اختیار کئی چیزوں پر انسان کو دے دیا گیا۔ اللہ اللہ۔ اور تسخیر کا دوسرا انداز یہ کہ کچھ چیزوں کو انسان کے اختیار میں دینا نظام فطرت کے لیے نقصان دہ تھا، ان کو انسان کے فائدے میں تو لگا دیا، انسان کے اختیار میں نہیں دیا۔ کیونکہ انسان کے اختیار میں دے دیا جاتا، اور اللہ تو قادر تھے، اللہ چاہتے تو انسان کے اختیار میں دے دیتے، لیکن وہ نظام فطرت جو ہے اس سے تباہ و برباد ہو سکتا تھا، انسان جو ہے وہ اس کو سنبھال نہ پاتے اور آپس کے اختلافات کی نظر کر کے تباہ و برباد کر دیتے۔ مثال کے طور پر سورج، چاند، ستارے وغیرہ، ان کو انسان کے کنٹرول میں نہیں رکھ دیا گیا، لیکن انسان کے فائدے میں تو لگایا گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر انسان کو بنانے کے لیے جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا ہے، تو کسی اور مخلوق کا تو اظہار نہیں کیا انسان فرشتوں کے سامنے یا کسی دوسری مخلوق کے سامنے، انسان کا باقاعدہ اظہار کیا۔ یہ بھی اس لیے کہ انسان کو ایک بہت بڑا مقام ملنا تھا کہ اس کو خلیفہ بنایا جانا ہے۔ پھر فرشتے ایک سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسی مخلوق بنائے گا کہ جو خون بہائیں، فساد کریں گے؟ تو انسان کی طرف سے جواب بھی اللہ دے رہے ہیں، کیونکہ انسان کو خلیفہ بنایا جانا ہے، تو خلیفہ بنائے جانے کے لیے اس کو اعزاز پر اعزاز دیے جا رہے ہیں اللہ رب العزت۔ اللہ اللہ۔ اور پھر یہاں تک کہ فرشتوں کا مسجود تک بھی بنا دیا گیا، فرشتوں سے سجدہ کروا دیا گیا۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، سب نے سجدہ بھی کر لیا تاکہ انسان کی ایک عظیم جو حیثیت ہے اس کو منوایا جائے۔ اللہ اللہ۔ انسان کو جو خلیفہ کہا گیا ہے، قرآن حکیم میں سورہ یونس کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو خلائف بنایا، خلیفہ کی جمع خلائف بنایا زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی خلیفہ نہیں بلکہ ساری نسل انسانی ہی خلیفہ ہے، لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس لقب کے اولین مستحق ہیں، کیونکہ انہی کی تخلیق کے وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ۔ اللہ اللہ۔ تو جب اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ انسان کو خلیفہ بنایا ہے، تو پھر انسان کو بھی تو چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور خلیفہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کے پیچھے آنے والا معاذ اللہ، بلکہ انسان ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اللہ رب العزت کے لیے معاذ اللہ کبھی
یہ جو ہے وہ فنا والا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے پیچھے آ کے کوئی اللہ کے انتظامات سنبھالے یا پھر معاون یا مددگار اللہ کا ہونا، تو یہ چیزیں خلیفہ کا مفہوم نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا یہ معاون ہے یا اللہ کا کوئی نائب ہے۔ یہ جن چیزوں کی وجہ سے اس کو خلیفہ کہا گیا میں واضح کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر عقیل حسین عقیل ایک دوسری صفت یہ ذکر کرتے ہیں کہ یختی، یہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے بھی ایک خطا ہو گئی تھی۔ دیکھیں خطا ہوئی تو صحیح، لیکن وہ ایک اجتہادی خطا تھی اور وہ بھول کے خطا ہو گئی تھی۔ فناسیہ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے، تو بھول کر خطا ہو جانا تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اور خطا بھی غالباً وہ اجتہادی انداز کی تھی کہ ان کو خیال یہ ہوا کہ شاید کھانے سے منع کیا گیا تو چکھنے کی تو شاید گنجائش ہو، تو یہ اجتہادی انداز میں شاید بھول ہو کے خطا ہو گئی، اس لیے اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ خطا ہو تو گئی، اس لیے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات پھر پریشان بہت رہے اور اللہ رب العزت سے بہت زیادہ استغفار کرتے رہے، بخشش چاہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے مغفرت کا اعلان بھی کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی پھر توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ کلمات سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اللہ، انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ان سے تو خطا اگر ہوگی تو وہ خطائے اجتہادی ہوگی یا بھول کے ہوگی، لیکن جو باقی نسل انسانی ہے تو اس سے تو کئی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اور صرف چھوٹے گناہ نہیں کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ایک صفت جو پھر آگے نسل انسانی کے اندر بھی وہ صفت ہے کہ خطا بھی ہو جاتی ہے۔ اگلی صفت انہوں نے ذکر کی قلیل العزم، قلیل العزم کے پختگی پوری نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، تو جب کمزور بنایا گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پوری پختگی جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے یہ قلیل العزم ہونے والی بات خود فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا، فَنَسِيَا، پس وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر پختگی نہیں پائی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اندر بھی یہ صفت تھی قلیل العزم ہونے والی کہ پوری طرح پختگی ان میں موجود نہیں، ضعیف پیدا کیے گئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کمزوری تو ضعیف میں ہوگی ہی ہوگی۔ آگے نسل انسانی کے اندر بھی ہے، انسان کئی دفعہ بڑے بڑے عزم کرتا ہے، بڑے بڑے ارادے کرتا ہے، لیکن پھر ان کو پورے نہیں کر پاتا، تو قلیل العزم ہونے والی بھی صفت ہے۔ ایک اور صفت انہوں نے ذکر کی مخیر، کہ اختیار دیا ہوا، ایک تو اختیار دیا ہوا کئی دنیا کے معاملات کے اوپر اختیار دیا ہوا، اور جو اولین اختیار سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو دیا گیا تو وہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں رہے، اور پھر آگے وہاں اختیار دیا گیا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وہاں سے جنت میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھا سکتے ہو، تو ہر چیز کھا سکتے ہو، صرف ایک درخت سے منع کر دیا گیا، باقی ہر چیز کا اختیار دے دیا گیا کہ کچھ بھی کھا سکتے ہو۔ ایک اور صفت ڈاکٹر عقیل حسین عقیل نے ذکر کی کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات متحیّ للتعلم، کہ علم حاصل کرنے کے لیے تیار، تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار، اور یہ صفت آگے پھر نسل انسانی میں بھی ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان علم حاصل کر لیتا ہے، اس کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے، اس کو کچھ تعلیم دی جائے تو وہ جلدی اس کو
حاصل کر لیتا ہے، اس کو پک کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ، طوطوں کو بھی لوگ رٹواتے ہیں نا، لیکن کئی دفعہ پورا سال بھی ایک جملہ رٹواؤ تو وہ نہیں رٹتا، دوسری طرف اپنی مرضی کا جملہ جو ہے تو وہ دوسرے دن میں بھی جو ہے نا وہ سے بولنا شروع ہو جائے گا۔ تو لیکن انسان اس کو جو سکھاؤ گے تو اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے، کسی انسان میں زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، درجہ بدرجہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال انسان کو جو ہے وہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ تعلم کے لیے، تعلیم کے لیے تیار ہے۔ خود اللہ رب العزت نے انسان کو سب سے پہلے یہی امتیاز دیا کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اللہ اللہ، فرشتے جو ہیں وہ تعلم کے لیے تیار نہیں، لیکن فرشتوں کے اندر جو ایک اور چیز ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہونا۔ اتنی اطاعت اور فرما برداری انسانوں میں نہیں ہے جتنی فرشتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، بس فوراً سجدہ کر دیا سب نے۔ ان کے اندر جو ہے وہ تیاری پائی جاتی ہے اطاعت کی، اور انسان کے اندر تعلم کی جو ہے وہ تیاری پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو قرآن حکیم جیسی عظیم کتاب، اس کا تعلم جو ہے وہ بھی انسان کو کروانا تھا، انسان کو یہ کتاب سکھلانی تھی، تو اس لیے انسان کو یہ شروع میں صلاحیت دے دی گئی۔ اور اس قرآن حکیم کی سب سے جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی تعلیم و تعلم کا تذکرہ ہوا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ اللہ، ایک اور صفت انہوں نے یہ ذکر کی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی کہ منبع خارج النو، منبع خبر دے دینے والا، اطلاع دے دینے والا، خارج النو اپنی نسل سے ہٹ کر دوسری نسل کو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ رب العزت نے چیزوں کے نام سکھلائے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام اللہ کے حکم سے فرشتوں کو بتلائے۔ حالانکہ فرشتے جو ہے وہ ایک الگ مخلوق ہیں، تو دوسری مخلوق تک بھی اپنا پیغام پہنچانے کی صلاحیت گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو دے دی کہ وہ فرشتوں تک بھی اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو آخری صفت میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ ناس، انسان بھول جانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کے اندر بھی یہ صفت ہوئی، آگے نسل انسانی میں بھی یہ چیز منتقل ہوئی کہ انسان بھول جانے والا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ عہدنا الی آدم من قبل فنسی، ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے ایک عہد لیا لیکن ان سے بھول ہو گئی، وہ بھول گئے۔ تو انسان بھول کر لینے والا ہے۔ یہ جو بھول ہوتی ہے، نسیان ہوتی ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں ہوا کرتی۔ اگر یہ جان بوجھ کے تو پھر تو اس کو بھول کہا ہی نہ جائے۔ تو یہ بھول جو ہے یہ جان بوجھ کے نہیں ہوتی، اس کے اندر تعمد نہیں ہوتا، اور یہ چونکہ جان بوجھ کے تو ہے ہی نہیں تو پھر اس کے اندر گناہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کرے تو اس میں تو گناہ ہوگا۔ تو یہ تو انسان کے بھول ہو گئی، جب بھول ہو جاتی ہے تو اس میں گناہ نہیں، بلکہ بھول بعض اوقات اللہ کی رحمت بھی بن جاتی ہے۔ یہ جو انسان کی صفت ہے نسیان، بھول جانا، یہ بعض اوقات اللہ کی بہت بڑی رحمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ بھول جانے والی صفت ہمارے اندر نہ پائی جائے تو ہماری زندگی کے جو تلخ لمحات ہیں وہ ہر وقت ہماری یادوں میں آ کے ہمیں ستاتے رہیں۔ یہ انسان کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو اللہ نے بھولنے والا بھی ایک ملکہ دیا ہے کہ کئی چیزیں بھول جاتا ہے، کئی تلخ یادیں جو ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ محو ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ 7 صفات جو ہیں وہ آج کے درس میں ذکر ہو گئی، باقی 7 جو ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔